آواز سے پڑھیں اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما بينهن صلوات محمد پروردگار عالم آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بانیان مجلس نے جو یہ مسند عزا بچھائی ہے، پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت سے مومنین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال عطا فرمائے۔ شیعیان امیر المومنین دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ جن برادران نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا ہے، خصوصاً ہمارے برادر سید غضنفر شاہ صاحب اور ان کے برادران، اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند ترین صلوات بھیج دیں، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور اسی کے ذیل میں چند منٹ آپ کو زحمت دوں گا، وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُنَّ، کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو نہ آسمان بچتا، نہ زمین بچتی، نہ ان میں رہنے والے بچتے۔ اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا، ہر دور میں باطل نے یہ چاہا ہے کہ حق ہماری بیعت کرے، ہر زمانے میں باطل یہ چاہتا ہے کہ حق ہمارے پیچھے چلے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اگر حق باطل کے پیچھے چل پڑتا، اگر حق باطل کی اتباع کر لے، اتباع سے ہی بیعت بنتا ہے کہ اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو نہ زمین بچتی، نہ آسمان بچتا، یہ زمین بھی تباہ ہو جاتی، یہ آسمان بھی تباہ ہو جاتا، اور جو ان میں رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی۔ آج زمین اپنی جگہ پر قائم ہے، آسمان بھی اپنی جگہ پر باقی ہے، اور ان میں رہنے والی مخلوق بھی باقی ہے۔ تو یہی دلیل ہے کہ حق نے نہ باطل کی کل بیعت کی تھی، نہ حق باطل کی آج بیعت کر سکتا ہے، نہ حق قیامت تک باطل کی بیعت کر سکتا ہے۔ ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ حق نے کبھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ باطل بہت طاقت خرچ کرتا ہے، بہت زور لگاتا ہے کہ حق ہمارے پیچھے چلے، لیکن حق کا حق یہ ہے کہ سب حق کے پیچھے چلیں، حق باطل کے پیچھے نہیں چلتا۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ حق ہے کیا۔ توجہ میری جانب رہے، بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، بہت دیر سے مجلس ہو رہی ہے۔ حق ہے کیا؟ وہ حق کیا ہے کہ جس سے باطل نے یہ چاہا کہ یہ حق ہماری بیعت کرے، ہماری پیروی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں حق نظر نہ آئے تو یہ دیکھو کہ باطل کس پہ حملہ کر رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بہت بیدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر تمہیں حق نظر نہ آئے تو یہ دیکھو کہ باطل طاقتیں کس کی طرف حملہ کر رہی ہیں۔ آج ساری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کی ساری باطل طاقتیں
جس پر حملہ آور ہو رہی ہوں، جدھر باطل اپنے تیر چھوڑ رہا ہو، سمجھ لو کہ حق ادھر ہی ہے۔ آج جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں وہ اپنے جیسے باطلوں کی طرف حملہ نہیں کر رہی، جو بھی طاقتیں حملہ کر رہی ہیں وہ ادھر حملہ کر رہی ہیں جن کی مسجدوں سے اشہد ان علی ولی اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور محمد و علی محمد بلندر صلوات اللہم صلی اللہ۔ اور دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور ہمارے نبی فرما کر گئے، بی بی ام سلمہ راوی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم سے کئی مرتبہ سنا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی جناب ابو ثابت ہیں، وہ جنگ جمل کے بعد مدینے آئے رسول اللہ کی زیارت کرنے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو بعد میں پھر وہ رسول خدا کے حرم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سلام کرنے کے لیے ان کے دروازے پر آئے، تو بی بی نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں بصرے سے آ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ بصرے میں جب لوگ کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے، کچھ علی کے ساتھ تھے کچھ علی کے مخالف تھے، تو کس طرف تھا؟ تو حضرت ابو ثابت نے کہا کہ بی بی میں بصرے کے میدان میں پہنچا تو میں نے دو بڑے لشکر دیکھے، دونوں طرف بڑے مقدس لوگ، ایک طرف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، دوسری طرف بھی بڑے مقدس لوگ تھے۔ تو میں فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کس لشکر میں شامل ہونا چاہیے، تو میں نے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ تو میری رہنمائی فرما کہ میں اس لشکر میں جاؤں یا اس لشکر میں جاؤں۔ تو گویا بجلی کی طرح میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لشکر میں شامل ہو جانا چاہیے، لہذا میں حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ جنگ ہوئی اور فتح امیر المومنین علی علیہ السلام کو نصیب ہوئی، تو اب فتح مند ہو کر میں بصرے سے مدینے آیا ہوں تاکہ رسول اللہ کی زیارت کروں، آپ کو سلام کروں، پھر اپنے علاقے میں چلا جاؤں۔ تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا ابو ثابت تو نے بہت اچھا کیا کہ علی کا ساتھ دیا، اس لیے کہ میں نے بارہا رسول خدا سے سنا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ اور پھر میرے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اللہم اگر الحق معہو ہے سودار، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ یہ نہیں یا علی حق ہے، کبھی یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق کو موڑتا ہے، نہیں، ہمیشہ یہی دعا کی کہ خدایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائیں۔ تو یہ حدیث مسلم ہے، تمام علماء اہل اسلام نے اپنی اپنی احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور میرے نوجوان، میں تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ ہر خصوصاً نوجوان کے پاس تو موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس پہ آپ سرچ کریں کہ آپ کو کتابوں کے حوالے کے ساتھ یہ حدیث مل جائے گی کہ ہمارے برادران اہل سنت کے بھی کس کس عالم نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو درج کیا ہے کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، اور پروردگار حق کو ادھر موڑ دیں جدھر علی مڑ جائیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، ثابت ہو جائے گا کہ جہاں علی ہوں گے حق علی کے پیچھے ہوگا، حق جہاں علی ہوں گے حق امیر المومنین کے پیچھے ہوگا۔ رسول اللہ کے بعد اگر 25 سال علی علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہیں تو حق علی کے ساتھ علی کے گھر میں ہے، کسی مسجد میں نہیں ملے گا۔ اگر علی بدر میں جاتے ہیں تو حق علی کے پیچھے بدر میں، اگر علی احد میں ہے تو حق علی کے پیچھے احد میں، اگر علی خندق میں ہے تو حق علی کے پیچھے خندق میں، اگر علی خیبر میں ہے تو حق علی کے پیچھے خیبر میں۔ 25 سال علی گھر میں تو حق علی کے گھر میں۔ 25 سال کے بعد امیر المومنین 3 جنگیں لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو حدیث کے مطابق کل بھی حق علی کے پیچھے تھا، آج بھی حق علی کے پیچھے ہے، اور قیامت تک حق علی کے پیچھے رہے گا۔ اور پھر
رسول اللہ نے کئی مقامات پر یہ کہہ کر بتایا اور عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ کیا امت مسلمہ بت توڑنے والا مرحلہ بھول سکتی ہے کہ جب میرے نبی نے شہر مکہ کو فتح کیا 7 ہجری میں مکہ فتح کیا، اور مکہ فتح کرنے کے بعد، اور تھوڑی سی اس کی پس منظر جو ہے تاریخی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب حضور مکے میں داخل ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ لشکر اتنا بڑا لے کر گئے کہ سارے کافر جو تھے وہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے اتنے بڑے لشکر سے کہ اب ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جب حضور پرامن طریقے، ظاہر ہے مکے میں تو لڑنا ہی نہیں تھا، کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مچھر مارنے کی اجازت نہیں دیتا، تو انسانوں کو مارنے کی اجازت کہاں ہو سکتی ہے۔ حضور مکے میں داخل ہو گئے، توجہ ہے آپ سب کی، مکے میں داخل ہو گئے، اور ایک صاحب جو تھے وہ خود بخود اعلان کرتے پھر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو گوشت کاٹا جائے گا، آج گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے، اس لیے کہ نبی آ گئے، جس نبی کو تم نے ستا کے شہر مکہ سے ہجرت میں مجبور کیا، جس نبی کے خلاف تم نے 80 جنگوں کے میدان جو تھے وہ بھر دیے، آج رسول تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ آج گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج سر کاٹنے کا دن ہے، تو یہ لوگ بہت خوفزدہ ہیں۔ آج بھی مکے میں مسجد رایت موجود ہے، مسجد رایت، رایت علم کو ہی کہتے ہیں عربی میں، علم بھی عربی کا لفظ ہے اور رایت بھی۔ تو حضور نے اس مقام پر جہاں حضرت رکے ہوئے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا اور کہا علی یہ لو میرا علم اور تم جا کر اعلان کرو۔ رسول اللہ نے جب بھی علم دیا ہے علی ہی کو دیا ہے، رسول نے کبھی کسی اور کو علم نہیں دیا، کہا یہ علم تھامو اور تم جا کے اعلان کرو، اور یہ نہیں بتایا کہ اعلان کرنا کیا ہے، کہا تم اعلان کرو، یعنی علی کو اختیار دے دیا کہ جو جی چاہے اعلان کرو۔ اور آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد رایت، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو میرے مولا نے علم لیا اور وہ کہہ رہا تھا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج خون بہایا جائے گا، سر کاٹے جائیں گے، مگر میرے مولا نے اعلان کیا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے، اس لیے کہ رحمت للعالمین اپنے شہر میں واپس آئے ہیں۔ تو لوگوں کو حوصلہ ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکلنے لگے اور سارے آ کے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور بعض لوگ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں میدان جنگ میں کبھی غصہ نہیں آتا تھا، تلوار نہیں اٹھاتے تھے، بہت شریف لوگ تھے، اور جہاں پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کسی کو کاٹنا ہی نہیں، کسی کو قتل ہی نہیں کرنا، وہاں فوراً تلوار نکالتے تھے۔ رسول خدا نے ان کافروں کو دیکھ کر ایسے لوگوں سے پوچھا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، توجہ ہے نا میرے بھائی سب، کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو بعض لوگوں کو بہت غصہ آیا، کہا یا رسول اللہ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، انہوں نے فوج اور لشکر کشی کی ہے، انہوں نے آپ کو ہجرت میں مجبور کیا، آج انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کی گردنیں کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہی سوال اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کیا کہ یا علی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں، کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو خدا کی قسم میرے مولا کی ہر بات ہی سونے سے لکھنے کے لائق ہے، اور یہ جملہ تو بہت ہی عالی شان جملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے ساتھ ویسا سلوک کیا جیسے یہ تھے، آپ ویسا سلوک کریں جیسے آپ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ جیسے تھے، یہ ظالم تھے، یہ جاہل تھے، انہوں نے ظالمانہ اور جاہلانہ کام کیا۔ آپ جیسے ہیں آپ ایسا سلوک کریں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ مسکرائے اور سب سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے بعد تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، انتم الطلقاء، تم میرے غلام تھے، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، جی آزاد کر دیا۔ تو جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے پھر فرمایا علی مکہ فتح ہو گیا ہے، اب میں نے اور آپ نے ایک کام کرنا ہے، جو کام یا تم کر سکتے ہو یا میں، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ فرمایا اب ہم نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے سارے بتوں کو توڑنا ہے، بتوں کو توڑنا ہے۔ یا یوں عرض کروں کہ نبی کریم نے فرمایا ہوگا علی آؤ تمہارے گھر سے بتوں کو نکال باہر کریں، تمہارا گھر ہے، علی کا گھر ہے، بیت اللہ ہے اللہ کا، ساری کائنات اللہ کی ہے، مگر اس نے اپنا گھر علی ابن ابی طالب کی دنیا میں آمد کے لیے علی کو دے دیا ہے۔ آؤ اپنے تمہارے گھر کو بتوں سے پاک کر دیں۔ کچھ لوگ آئے، توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ ہم بھی اس خدمت میں شامل ہو جائیں، ہم بھی کوئی ایک آدھا بت توڑ دیں۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں کبھی بھی کسی بت کا احترام کیا ہو وہ بت شکنی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے یہ نہیں کہا جس نے کسی بت کی عبادت کی ہو، کہا کسی بت کا احترام بھی کیا ہو۔ تو میرے نبی نے واضح کر دیا کہ وہاں زمین پر دو شخص تھے، ایک محمد ایک علی، جنہوں نے پوجا تو ایک طرف کبھی کسی بت کا احترام بھی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اور آج تک دنیا کے علماء سب کو حضرت علی کے ساتھ، سب کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھتے ہیں، مگر میرے مولا کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ الکریم لکھتے ہیں۔ علماء کی بات ہے، جہلا کی بات نہیں۔ سارے عالم اسلام کے علماء میرے مولا کو، فقط میرے مولا کو کرم اللہ وجہہ الکریم لکھتے ہیں کہ علی کا وہ باعزت چہرہ ہے جو جب بھی جھکا ہے فقط خدا کے سامنے جھکا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکا۔ یا علی، دونوں بھائی بت توڑ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں تک ہاتھ جاتا تھا بت توڑ رہے ہیں۔ کچھ بت اونچے رکھے ہوئے تھے، تاریخ نے بتایا کہ 3 بت تھے جو بہت اونچے رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، یہ 3 بت ان کے سب سے محترم بت تھے جن کو بہت اونچی جگہ پر انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں رسول اللہ نے فرمایا علی وہاں ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ کس کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا؟ توجہ، حضور فرما رہے ہیں، سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ علی وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا، اس نبی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا جو اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لے۔ نہیں، اس نبی کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچ رہا کہ آپ نے یوں اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ نبی فرما رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہا کہ وہ انہوں نے درخت کو اشارہ کیا۔ نہج البلاغہ میں یہ رسول اللہ کا معجزہ موجود ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا، کافر آئے، کہا محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو وہ جو سامنے درخت ہے اس کو اشارہ کریں، وہ چلتا ہوا آپ کی خدمت میں آ جائے۔ رسول کریم نے اشارہ کیا، مولا علی فرماتے ہیں وہ درخت اس طرح اپنے پتوں کو سمیٹتا ہوا آیا جیسے کوئی انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا آ جاتا ہے۔ وہ نبی صاحب معجزہ جو جب چاہے اپنے ولی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، جب چاہے اپنی بیٹی کے رشتے کو ثابت کرنے کے لیے ستارہ علی کے در پہ اتار دے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یا علی ان بتوں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تو کیا کیا جائے گا؟ بھئی کوئی اونچی جگہ ہو، آپ نے کوئی چیز اتارنی، ہاتھ نہیں جاتا، تو اگر تو کوئی لمبے قد کا فرد ہو گھر میں
تو اسے کہیں کہ بھئی تمہارا ہاتھ پہنچ جائے گا تم اتار لو. ایسے لوگ بھی مل سکتے تھے. توجہ ہے نا؟ سب کی آواز تو آ رہی ہے نا؟ اچھا، یا یہ ہوتا ہے کہ بھئی سیڑھی منگوا لی جائے، بندہ سیڑھی لگائے اوپر، اس سیڑھی پر چلا جائے اور وہ چیز اتار دے. یا اگر اس کو پھینکنا ہی ہے نیچے تو کوئی ڈنڈا مار دے. ڈنڈا مار کے بھی، بانس مار کے بھی چیز گرائی جا سکتی ہے. میرے نبی نے نہ تو کسی درازقد کو بلایا، نہ سیڑھی منگوائی، نہ کوئی ڈنڈا منگوایا، اور نہ معجزہ دکھایا تو یہ کہ علی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. یعنی کندھوں پر بلند کر کے بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی حق کا کام لیتا ہوں تو علی سے لیتا ہوں. تمہیں بھی مشکل پیش آئے تو علی ہی سے مدد لینا. کہا علی آؤ میرے کندھوں پر بلند ہو جاؤ. اور ظاہر ہے کہ نبی فرما رہے ہیں. جب نبی فرمائیں تو یہ نبی کا حکم نہیں، خدا کا حکم ہے. امیر المومنین کو کندھوں پہ بلند کیا. وہ علی جس کا نام ہے علی، علی کا نام ہی بلندی، اتنی بلندی جس تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے. یہی امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ میری بلندی اتنی ہے کہ لوگوں کے ذہن کا پرندہ بھی میرے تک پرواز نہیں کر سکتا. لوگوں کی سوچ کا پرندہ بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے مجھے وہ بلندی عطا فرمائی ہے. تو علی کا نام بھی بلند، علی کی ذات بھی بلند. میرے مولا کی ولادت گاہ ہے خانہ کعبہ، کعبے کا معنی بھی بلند. آرام گاہ ہے نجف، نجف کا معنی بھی بلند. تو جس کا نام بھی بلند، جس کے آنے کی جگہ بھی بلند، جس کی آرام گاہ بھی بلند، جس کی ذات بھی بلند، جب وہ صاحب معراج محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر بلند ہوا تو پھر خدا ہی جانے علی کتنا بلند. زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، آقا ابوذر، نفس پیغمبر، داماد محمد، جنت کے در پر، جبریل کے پر پر، میں مر بھی جاؤں میرے کفن پہ لکھنا، میرا فاتح خیبر، میرا ساقی کوثر، میں دستے سبحان، میں نعت کے قرآن، میں کل ایمان، میں شاہ مردان، میں شیر یزدان. تم عرش پہ دیکھو، تم فرش پہ دیکھو، ممبر پر دیکھو، بستر پر دیکھو، تم علم میں دیکھو، تم رزم میں دیکھو، تم بزم میں دیکھو، خیبر پر دیکھو، خیبر کو اکھاڑا، مرحب کو بچاڑا، اسلام سنوارا، نبیوں نے پکارا، مومن کا سہارا، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، ٹہنی کی لچک میں، بجلی کی کڑک میں، کیا تیری امامت، کیا تیری خلافت، کعبے میں ولادت، مسجد میں شہادت، رکوع میں سخاوت، پردے میں نیابت، میرا ایک وسیلہ، میرا ایک وظیفہ، صبح شام پکارو، ہر کام پکارو، سب مل کے بولو، تو سر پہ ملیں گے، پھر جام چلیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، مومن خوش ہوں گے، اغیار جلیں گے، پھر وہ بھی جلیں گے، یا جل کے مریں گے. وہ ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو، ہم اس سے کہیں گے یہ اس کو ملے گی جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا. علی اکبر یا علی تیرا پیار کی دنیا بڑی لطیفہ ہے، یا علی تیرا پیار کی دنیا بڑی لطیفہ ہے. تیرے منکر کا عقیدہ بہت ہی ضعیف ہے. جا سن کے مولا کے نعرے کا ہنس کے جواب دے، سمجھو جوان کی اماں شریف ہے. علی حق نعرے کندھوں پر بلند، علی ہی بلند ہے. جہاں بھی دیکھو علی بلند ہے. اس بھائی نے کتنے خوبصورت انداز سے نعرے لگوائے. خیبر میں دیکھو تو علی بلند، خندق میں دیکھو تو علی بلند، بدر میں دیکھو تو علی بلند، احد میں دیکھو تو علی بلند. 83 جنگیں میرے نبی نے لڑی ہیں، ہر جنگ میں علمدار بن کے گئے ہیں علی. اور علماء ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے اصول بن گیا تھا
کہ علی ہیں تو فتح ہے، اور اگر کسی وجہ سے نبی علی کو نہ لے کر جائیں تو وجہ یہی ہوتی تھی کہ جنگ ہونی ہی نہیں تھی، کہ جب علی نہیں ہے تو پھر جنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے جنگ تبوک میں نہیں لے کر گئے، جنگ تبوک میں رسول اللہ حضرت علی کو نہیں لے کر گئے بلکہ مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑا، کیونکہ رسول اللہ دنیا کو مختلف انداز سے دکھایا کرتے تھے کہ میرے بعد میری مسند اور منبر کا وارث فقط علی ہے۔ تبوک کے میدان میں سرکار کو پتا تھا کہ جنگ نہیں ہونی، لہذا مولا کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر مدینے میں چھوڑا۔ بعض منافقوں نے کہا کہ علی اور رسول اللہ میں معاذ اللہ کوئی مخالفت ہو گئی ہے، علی کو نہیں لے کے جا رہے، ہر جنگ میں تو علی آگے آگے ہوتے تھے، تو بس علی کو عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ تک یہ بات پہنچی، رسول اللہ نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، فرمایا کہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے جب طور پہ گئے تو حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے، کہ یا ہارون اخلفنی، ہارون میرے خلیفہ بن کے یہاں رہو۔ اور رسول اللہ جب تبوک میں گئے تو علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے۔ اور فرما رہے کسی نے مولا سے کہا، بات آ گئی ذہن میں کہ یا علی آپ کو چوتھی خلافت ملی، آپ چوتھے خلیفہ بنے، چوتھے خلیفہ ہیں نا بھائی، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، خدا کی قسم چوتھے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے یعنی اس کائنات میں چوتھے خلیفہ ہیں علی۔ کہا یا علی آپ کو چوتھی خلافت ملی، میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا میرا فخر یہی ہے، میرا فخر یہی ہے کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، مگر جب گننے بیٹھو تو مدینے کی گلیوں سے نہ گننا، قرآن کریم میں گننا۔ اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا، دوسرا داؤد کو بنایا، تیسرا ہارون کو بنایا اور چوتھا مجھے علی کو بنایا۔ ہم تو حقیقت پسند ہے نا، حقیقت کا وہ بھی میں نے کہا ہے کہ حق کا حق یہی ہے کہ اس کو مانا جائے، حق کا حق یہی ہے کہ حق کو مانا جائے۔ تو مولا امیر المومنین کو رسول اللہ نے کندھوں پر بلند کیا ہوا ہے، اور کتنے بلند ہیں؟ رسول خدا پوچھ رہے علی کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ کہ میں چاہوں تو عرش خدا کا پایا تھام لوں۔ لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ عرش کا پایا کیسا ہوتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں چاہوں تو عرش الہی کا پایا تھام لوں۔ جی تو حضور نے اٹھایا ہوا ہے نا، حضور نے اٹھایا۔ اچھا لوگ تو ظاہر ہے کوئی کام ہو رہا ہو تو آ کے دیکھتے ہیں، یہاں آپ شامیانہ لگا رہے ہوں گے تو لوگ آ کے دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کعبے میں بھی لوگ آ رہے ہیں اور جھانک جھانک کے دے رہے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، ایک اور کتاب ہے شواہد النبوت، 4-5 کتابیں یہ حوالے کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ کتابیں، لیکن چونکہ یہ فارسی اور اردو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، نیٹ پہ بھی مل جاتے ہیں۔ وہاں آ کے بعض بزرگوں نے کہا جب دیکھا نا کہ رسول خدا نے علی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، رسول خدا نے مولا امیر المومنین کو اپنے کندھوں پر بلند کیا ہوا ہے اور علی بت توڑے جا رہے ہیں، انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، جو جملہ عرض کرنا تھا وہ یہی ہے کہ یا رسول اللہ چیکارمی کو نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا علی کار حق می کند من بار حق می کشم، علی حق کا کام کر رہا ہے اور میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے۔ لوگ سمجھ رہے علی کو اٹھایا ہے، نبی فرما رہے میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے، اور علی بت توڑے چلے جا رہے ہیں۔ فرید الدین عطار فارسی زبان کے شاعر ہیں، ان کا فتح مکہ اور بت توڑنے پر بڑا طولانی ایک قصیدہ ہے، بس اس کا ایک شعر سن لیں۔ جب انہوں نے بھی دیکھا اپنی عرفانی نگاہوں سے
اپنی عارفانہ نگاہوں سے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے علی کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے تو کیا منظر تھا. وہ کہتے ہیں شد بدوش احمد آن رش کے ملک چون دعائے مستجابہ بر فلک. علی کو کون علی؟ جس پر ملائکہ بھی ناز کرتے تھے اور فرشتے رشک کرتے تھے. جب احمد مصطفیٰ نے علی کو کندھوں پر اٹھایا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دعا قبول ہوتی ہوئی خدا کی طرف جا رہی ہے. نبی کسی کافر یا مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے. نبی کی دعا کا نام ہے علی ابن ابی طالب. جن دعائے مستجاباں بر فلک. ایسے لگ رہا تھا جیسے نبی کی دعا قبول ہوتی ہوئی عرش الہی کی طرف جا رہی ہو. تو جب میرے مولا نیچے آئے تو مولا نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر گیا, اتنی دور گیا اور وہاں سے واپس آیا, کوئی تھکاوٹ مجھے محسوس نہیں ہوئی. تو رسول اللہ نے کہا علی تھکاوٹ کیسے ہوتی؟ کندھوں پر اٹھانے والا رحمت للعالمین تھا اور نیچے اتارنے والا جبریل امین تھا. یہ حق ہے. حضور نے متعدد مقامات پر بتایا حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. حق ادھر مڑتا ہے جدھر علی مڑ جائے. اور بت توڑنے کے موقع پر فرمایا کہ من بار حق بھی کشم علی کار حق بھی کند. من بار حق بھی کشم, علی حق کا کام کر رہا ہے اور میں نے حق کا وزن اٹھایا ہوا ہے. اور متعدد مقامات پر رسول اللہ نے واضح کیا کہ حق علی ہے. حق در حقیقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وجود ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ. اگر حق باطل کی پیروی کر لیتا, اگر حق باطل کی بیعت کر لیتا تو نہ زمین بچتی, نہ آسمان بچتا, نہ رہنے والے بچتے. اس کا مطلب ہے ثابت ہو گیا کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی اور نہ اس سلسلے میں جو علی کے بعد آئے انہوں نے کسی باطل کی بیعت کی. حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کیا اسی لیے کہ وہ حق تھے. حق کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسن مجتبیٰ نے کسی کی بیعت نہیں کی. امام حسن سے صلح کی گئی. یہ بات بھی ہمارے بچوں کے لیے واضح ہو جائے. لوگ شک و شبے میں ڈالتے ہیں. سوشل میڈیا کی دنیا ہے, مختلف قسم کی پوسٹ بھیجی جاتی ہے اور وہاں لفظ یہ استعمال ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے حاکم شام کی بیعت کر لی. نہ میرے بھائی, بیعت اور ہوتی ہے, صلح اور ہوتی ہے. امام ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن اور حسین امام ہیں, قیام کریں یا بیٹھ جائیں, یعنی چاہے صلح کر لیں یہ تب بھی امام ہیں, جنگ کریں یہ تب بھی امام ہیں. حاکم شام نے امام حسن کو صلح کی پیشکش کی تھی. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم جنگ کو ٹال دیتے ہیں. گھبرا تو نہیں رہے جی؟ تھوڑی سی تاریخی باتیں جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں کہ صلح کر لیتے ہیں. جنگ کو کچھ عرصے کے لیے ٹال دینے کو صلح کہتے ہیں. اور بیعت میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی. بیعت یہ ہوتی ہے کہ جس کی بیعت آپ نے کرنی ہے جا کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیں بس. ٹھیک ہے. قرآن کی اصطلاح کے مطابق بیعت کبھی غیر معصوم کی نہیں ہو سکتی. بیعت جب بھی ہوگی معصوم کے ہاتھ پہ ہوگی, کیونکہ دراصل انسان نے بیعت کرنی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے. مولا کے جملات کو سنا کریں میرے بچوں, میرے دوستوں, میرے جوانوں, اور دل پہ نقش کر لیں, یاد رکھا کریں مولا کی باتوں کو. وہ فرماتے ہیں قیمت و نفس کل جنہ لا تبعها بغیرها. تمہاری جان کی قیمت جنت ہے, اس سے کم قیمت پر اپنی جان کو نہ بیچنا. تمہاری جان کی قیمت جنت ہے, جنت سے کم قیمت میں اپنی جان نہ بیچنا, یہ تمہارا نقصان ہے. بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا. بھئی کہتے ہیں جی بے ہو گئی,
بے کوئی پلاٹ بھی کیا تو لکھتے ہیں بے ہو گئی. بے یعنی بیچنا, بیعت اسی سے. بیعت یعنی میں اپنے آپ کو بیچ دوں. تو میرے مولا نے فرمایا جنت کے بدلے بیچنا. تو جنت کے بدلے تبھی اب ہماری جان بکے گی جب ہم خدا کو بیچیں. خدا خریدتا ہے, بیعت ہوتی ہے خدا کی. قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی تو سب سے بیعت لی گئی, جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. تو کس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی؟ میرے نبی کے ہاتھ پر. اور اللہ نے قرآن میں کہا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. اے میرے نبی, جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یعنی نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. جب نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, میرا نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں. اب وحی جب کہہ دے کہ علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ برابر ہے, تو جیسے نبی کا ہاتھ ید اللہ ہے ویسے علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. آج ہم مولا علی کو ید اللہ کہتے ہیں. بولیں تو لسان اللہ ہیں, دیکھیں تو عین اللہ ہیں, سنیں تو اذن اللہ ہیں, چلیں تو جنب اللہ ہیں. اور کافر ان کے چہرے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ, ما اکمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ. ملا علی متقی قاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب علی گزرا کرتے تھے تو مکے کے کافر کہا کرتے تھے کتنا حسین ہے یہ علی, لا الہ الا اللہ. کتنا جمیل ہے یہ علی, لا الہ الا اللہ. کتنا کامل و اکمل ہے یہ علی, لا الہ الا اللہ. بھائی جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر لا الہ الا اللہ پڑھے وہی تو وجہ اللہ کہلا سکتا ہے. تو علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی, امام حسن کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہوگی, معصوم کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیعت تو غیر معصوم کی ہوتی نہیں نا. تو امام حسن بیعت لینے والے ہیں, بیعت کرنے والے نہیں ہیں. بیعت میں کوئی شرط نہیں لگا سکتا کہ میں بیعت کرتا ہوں آپ کی مگر شرط یہ ہے. نا, شرط نہیں ہوتی اس میں. شرط صلح میں ہوتی ہے, بیعت بغیر کسی شرط کے ہوتی ہے کہ جس نے بیعت کرنی ہے آ کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے کہ اب میں نے اپنی جان آپ کے اختیار میں دے دی. وہاں حاکم شام نے امام حسن کے پاس کاغذ بھیجا تھا کہ جو انہوں نے کاغذ بھیجا کہ جو شرط آپ رکھیں ہمیں منظور ہے. تو صلح میں شرط ہوتی ہے, بیعت میں شرط نہیں ہوتی. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, سلوات بھیج دیں, کچھ نہیں ہے. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. کوئی نہیں ہوتا ہے یار, انسان ہوتا ہے, بعض دفعہ دماغ جو ہے وہ گھوما ہوا ہوتا ہے. سلوات ہے, اور بلند آواز سے سلوات بھیج دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام حسن نے کسی کی صلح نہیں کی, کسی سے بیعت نہیں کی. معصوم بیعت کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ معصوم نے کی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی بیعت, اللہ کی اطاعت. ساری مخلوق کرتی ہے معصوم کی بیعت. یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا, یزید نے صلح کی بات نہیں کی. یزید کا مطالبہ یہی تھا کہ میری بیعت کرو ورنہ تمہارا سر کاٹ لیا جائے. اسی لیے خواجہ اجمیر نے بھی کہا سرداد ندا دست دست درس یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. حسین نے سر کٹا لیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, اور اس طرح ہاتھ نہیں دیا, سر کٹا لیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گئے حسین ابن علی. بس میرے محترم سامعین, حق بیعت کی, حق باطل کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا. آج اگر زمین موجود ہے, آسمان موجود ہے, تو یہ بین دلیل ہے کہ نہ علی نے کسی کی بیعت کی, نہ امام حسن نے کسی کی بیعت کی, نہ امام حسین نے کسی کی بیعت کی. اور امام حسین کے بعد تو کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ائمہ سے بیعت طلب کرتا. آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا کہ کربلا کے بعد کسی امام نے کسی حاکم کی بیعت کی. بس یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر اس دین اسلام کو بچایا. یہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے کہ جس نے ہمیشہ کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا.
ورنہ بنی امیہ نے تہیہ کر رکھا تھا کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ ان کے بزرگوں کا بھی یہی قول تھا۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تو یزید کے دادا نے کہا تھا کہ بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا معاذ اللہ ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی۔ یزید نے بھی یہی جملہ دہرایا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں دے کر بتایا ہے کہ یہ حکومت نہیں، یہ نبوت ہے۔ یہ تخت و تاج و سلطنت حاصل کرنا نہیں ہے، میرے گھر میں اللہ نے رسالت کو اتارا ہے، نبوت کو اتارا ہے، ہمیں اپنے علم کا خزانہ دار بنایا ہے، ہمیں اپنا علم عطا فرمایا ہے، ہم زمین کے بھی وارث ہیں، ہم جنت کے بھی وارث ہیں۔ عزادارو، روز عاشور میرے مولا نے جو قربانی بھی اسلام کی حفاظت کے لیے چاہیے تھی وہ دی۔ جب سارا لشکر شہید ہو گیا تو آخر میں مولا علی کی شجاعت کے وارث حضرت ابوالفضل العباس تشریف لاتے ہیں کہ مولا مجھے بھی شہادت کی اجازت۔ مولا کا علم آئے گا، آپ عرصہ دیں گے۔ امام نے فرمایا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے لشکر کے سردار ہو، تمہیں کیسے موت کی اجازت دے دوں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا مجھے سردار بنایا؟ اب تو سب شہید ہو گئے، اب زندگی گزارنا محال ہو رہی ہے، بس مجھے شہادت کی اجازت دیں۔ مولا نے فرمایا تو اتنا فرمایا کہ اچھا اگر ہو سکے تو پانی کا اہتمام کرو، بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ پانی لے کر آؤ، توجہ فرمائے، دو جملے پڑھ لیے جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ پانی لے کر آؤ۔ بزرگ علماء فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام کہہ دیتے کہ عباس پانی لے کر آؤ تو دنیا کی کوئی طاقت جناب عباس کو پانی لانے سے روک نہیں سکتی۔ بس امام نے اتنا کہا عباس ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے، بس اتنی اجازت ہی کافی تھی۔ جناب عباس خیام میں جاتے ہیں بیویوں سے اجازت لینے کے لیے، اور میں یہ عرض کروں کہ جناب عباس کی رخصت کا جو واقعہ ہے وہ اس ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا، جو میں تقریباً ہر حضرت عباس کی ہونے والی مجلس میں عرض کرتا ہوں۔ جناب عباس جلدی سے آئے کہ بیویوں سے رخصت ہو کے میدان کی طرف جاؤں۔ جناب ثانیہ زہرا سے اجازت لیے بغیر تو کوئی بھی بنی ہاشم کا جوان کربلا کے میدان میں نہیں جاتا تھا۔ جناب عباس جناب زینب علیہ السلام کی خدمت میں آئے، بی بی مولا نے مجھے اجازت دے دی، آپ بھی دعا دے کے مجھے رخصت کریں۔ جناب زینب فرماتی ہیں عباس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عباس، مجھے بچپن کا کوئی واقعہ یاد آ گیا، میں بہت چھوٹی تھی، اپنے بابا کی گود میں بیٹھی تھی، ہوا تیز چلی، میرے سر سے چادر گر گئی، جب میرے سر سے چادر گری تو میرے بابا نے میرے بالوں کو چوما، میری کلائیوں کو چومنے لگے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے عرض کیا بابا جان آپ تو میری پیشانی چومتے ہیں، یہ آج میرا سر چوم کے رو کیوں رہے ہیں؟ تو بابا فرماتے زینب مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی اور تیرے بازوؤں میں رسی بندھ جائے گی۔ عباس اللہ نے مجھے بہت بھائی دیے، اور جب تو جوان ہوا تو میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا جوان بھائی ہو اس بہن کے سر سے چادر کون اتار سکتا ہے، اس بہن کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھ سکتا ہے؟ مگر عباس آج عاشور کے دن صبح سے میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں اور اب تو بھی شہادت کے لیے جا رہا ہے، تو مجھے یقین آ گیا کہ اب میرے بازوؤں میں رسی بندھ جائے گی اور شمر میرے سر سے چادر چھین کے لے جائے گا۔ بس عزاداروں اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جناب عباس گئے تو کس شان سے لڑے ہوں گے۔ جناب عباس کی جنگ کسی نے بیان ہی نہیں کی، اس لیے کہ مولا نے تلوار لے لی تھی، ایک ہاتھ میں علم دے دیا تھا، ایک ہاتھ میں سکینہ کا خالی مشکیزہ دے دیا تھا۔ عباس گئے، خدا جانے کیا ہوا۔ مورخین اتنا لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں غبار بلند تھا، گرد اتنی اڑی ہوئی تھی کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت امام حسین نے فرمایا عباس الان ان کا سر ظاہری وقلت ہی لگی، عباس تیرے گرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔
اور میرے زندہ رہنے کے اسباب ختم ہو گئے۔ امام وہاں سے اٹھے، کربلا کے میدان کی طرف چلے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے مولا میدان میں آئے، زمین سے کوئی شے اٹھائی، میں سمجھا شاید قرآن کا کوئی سپارہ ہوگا۔ میں نزدیک گیا تو میں نے دیکھا عباس کا دایاں بازو تھا، مولا نے چوما۔ آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا، دونوں بازو اٹھا کر حضرت عباس کے پاس پہنچے۔ جناب عباس کے سر پہ گرز لگ چکا ہے، سر زخمی ہے، سارا جسم زخمی ہے، بازو کٹ چکے ہیں۔ مولا نے جناب عباس کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، جناب عباس نے اپنا سر پھر زمین پہ رکھ دیا۔ مولا نے پھر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، جناب عباس نے پھر زمین پہ رکھا۔ کہا عباس کیا بات ہے، اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رہنے دیتے؟ جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا اب تو آپ میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ بھی شہید ہو جائیں گے تو آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں عباس میرے سر کو تو نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے گا۔ بس جناب عباس جانتے ہیں کہ مولا نے صبح سے لاشیں اٹھائے، میرا بھائی سارا دن لاشیں اٹھاتا رہا ہے اور سر سے پاؤں تک زخمی ہے، اور پھر جوان بھائی کی لاش اٹھائی نہیں جا سکتی، خدا کسی بھائی سے بھائی کا جنازہ نہ اٹھوائے۔ جناب عباس نے وصیت کر دی، مولا میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا تیرے لیے پانی لاؤں گا، اگر پانی نہیں لے جا سکتا تو سکینہ سے شرمسار ہوں، آپ میرا جنازہ بھی خیمے میں نہ لے کر جائیں۔ مولا نے وصیت پر عمل کیا، جنازے کو وہیں رہنے دیا، حضرت عباس کا علم اٹھایا، خالی مشکیزہ اٹھایا۔ یہاں شہزادی نے بچوں کو جمع کیا ہوا ہے اور بچوں کے ہاتھ میں پانی کے کوزے ہیں اور انتظار میں کہ مولا عباس پانی لے کر آئیں گے۔ بی بی سکینہ ایک ایک بچے کو تسلی دے رہی ہیں، وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے، یقیناً میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہوں گے، جب پانی آئے گا سب سے پہلے تمہیں پلاؤں گی، میں سب سے آخر میں پیوں گی۔ ہائے افسوس ان بچوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب انہیں پتا چلا ہوگا کہ عباس تو شہید ہو گئے، علم واپس آیا ہے اور خالی مشکیزہ اسی طرح واپس آیا۔ ماتم حسین